ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے، لوڈ شیڈنگ اپنے شباب پر آ چکی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ٹی وی اینکر کی حیثیت سے جناب نجم سیٹھی نے اپنی اہلیت کو زبردست طریقے سے ثابت کیا، مگر اب ان کا امتحان ہو رہا ہے، اور کڑا امتحان کرکٹ کے میدان میں۔ کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک نظام دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ کراچی والے اب ایک نئے طریقے کے بھتہ خوری کا شکار ہیں۔ رفاہی منصوبوں کے نام پر جھوٹی کالیں کر کے متمول لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ابھی اپریل کا مہینہ ہے اور لوڈ شیڈنگ اپنے شباب پر نظر آ رہی ہے، اور ابھی سے ہی 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار میں اتنی بڑی کمی نظر نہیں آتی، مگر لوڈ شیڈنگ اب 10 سے 12 گھنٹے یعنی کہ اس لیول تک پہنچ چکی ہے جو گرمیوں کی پیک پر ہوا کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر بجلی کی پیداوار میں کمی ضرور ہے، لیکن تکنیکی مسائل بھی پیدا آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرپنگ ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بجلی جانے کی مدت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت لاہور میں اور اس کے مضافات میں 12 سے 14 گھنٹے کی، فیصل آباد میں 12 سے 14 گھنٹے، ملتان میں 12 سے 14 گھنٹے اور راولپنڈی اسلام آباد میں 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پشاور میں 10 سے 12 گھنٹے، سوابی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ کراچی میں 6 سے 8 گھنٹے اور لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، نواب شاہ میں 12 سے 14 گھنٹے، کوئٹہ میں 12 سے 14 گھنٹے کی ہو رہی ہے، جبکہ بلوچستان کے دوسرے شہروں قلاس، سبی، خزدار، چمن پشین، زیارت وغیرہ میں 16 سے 18 گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتی ہے۔ صورتحال ایک سخت نظر آتی ہے حکومت کے لیے خاص طور پہ، اور یہ پیچیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں بجلی بنانے کی سکت ہے، دریاؤں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے پانی سے بجلی اب کم بن رہی ہے، اور دباؤ ہے کہ تیل سے بجلی پیدا کی جائے۔ تیل سے بجلی پیدا کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے، مگر بہرحال تیل سے بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل کی خریداری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم ادارہ پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، اور پاکستان اسٹیٹ آئل کہتا ہے کہ اس کے پاس صورتحال ایک بحران کی ہے۔ اس وقت اس کے حوالے سے جو ادائیگیاں اس کو ہونی ہیں، اس کی لاگت 155 ارب روپے ہو چکی ہے۔ اسے فوراً 50 ارب روپے خرید چاہیے تاکہ وہ فرنس آئل خرید سکے اور بجلی بنانے والے کارخانوں کو فرنس آئل کی سپلائی جاری رہ سکے۔ دوسری جانب لگتا یہ ہے کہ گردشی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ صورتحال جو حکومت نے آنے کے بعد ٹھیک کی تھی ایک بار پھر خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی بڑی وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اور ادائیگیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب 30 کروڑ روپے روزانہ کی بجلی بیچی جا رہی ہے، مگر اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی، چاہے اس کے ذمہ دار سرکاری ادارے ہوں یا نیم سرکاری ادارے، مگر 30 کروڑ روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے حکومت جتنی بجلی بیچ رہی ہے اور جو اس کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہے کہ واجب الادا جو رقم ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اپنی سبسڈی بڑھا رہی ہے، اور جس میں اب 10 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیفیت یقینی طور پہ گھمبیر ہے، اور حکومت کے لیے فوری طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اپریل کا مہینہ ہے، اس کے بعد مئی، جون، جولائی میں رمضان، اور اس لیے حکومت سے توقعات بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اب حکومت کی تبدیل ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ گو کہ بجلی کی پیداوار کے لیے بہت بڑے منصوبے اس وقت زیر غور بھی ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہوا ہے، لیکن یہ پیداوار شروع ہو فی الحال ہنوز دلی دورست ہے جیسی صورتحال ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پنجاب کے اہم شہروں میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم پشاور کا بھی رخ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے، ہمیں بتائیں گے صورتحال اس وقت پنجاب کے اہم ترین شہروں کی۔ لاہور سے جواد ملک، فیصل آباد سے عرفان اللہ، فرج جاوید ہمیں اسلام آباد راولپنڈی کی کیفیت بتائیں گی، اور جمشید رضوانی ملتان کی، جبکہ سیف الاسلام ہمیں بتائیں گے کہ پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے۔ پہلے لاہور، جہاں پر ہے ہمارے ساتھ جواد ملک۔ جی، گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیسکو کی حدود میں جو شیڈول جاری کیا گیا تھا لیسکو حکام کی طرف سے، اس میں 8 گھنٹے کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ خاص طور پر لاہور کے علاوہ جو چھوٹے دیہات ہیں
गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 12 से 14 घंटे तक तजावज़ कर गया है और यही सूरत हाल हमें सनती सेक्टर में नज़र आती है। वहाँ पे शेड्यूल था 6 घंटे का, आज उसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है और उसके अलावा भी ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है। ये सारी सूरत हाल आवाम के लिए, कारोबारी हजरात के लिए खासी परेशानी का बायस है। उनका यही कहना है कि हुकूमत इस हवाले से चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, आगे AC चलने हैं, पंखे चलने हैं, तो वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया जाए और शेड्यूल पर अमल कराया जाए। जब हमारी बात हुई एनर्जी अमूर के माहिरीन से, उनका यही कहना है कि हुकूमत के पास इस वक्त तेल के लिए, गैस के लिए पैसे नहीं हैं। पैसा सबसे बड़ा मसला है। अगर पैसे दे दिए जाएँ तो 2 से 2,500 मेगावाट बिजली की पैदावार रोज़ाना बढ़ सकती है, जिससे लोड शेडिंग में खासा रिलीफ मिल सकता है आवाम को। तो इसके लिए गवर्नमेंट को खासा स्टेप लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और पैसे की अदायगी करनी पड़ेगी पावर हाउसेस को। जब हमारी बात हुई लेस्को हुकाम से, उनका यही कहना है कि हमें जो कोटा दिया जाता है उसके मुताबिक हम शेड्यूल रोज़ाना की बुनियाद पर जारी करते हैं। आज 8 घंटे का शेड्यूल हमें दिया गया है, उसी पर अमल किया जा रहा है और आइंदा जब गर्मियाँ आएंगी तो हम अपना शेड्यूल उसके मुताबिक उनसे डिमांड करेंगे। बिजली की पैदावार और तलब में जो फ़र्क होगा, अगर वो हमें उसके मुताबिक कोटा देंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो आवाम को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद में भी जो लोड शेडिंग है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त फैसलाबाद में जो आज शॉर्ट फॉल है वो 436 मेगावाट का शॉर्ट फॉल है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ क्योंकि बिजली की ज़रूरत भी साथ साथ बढ़ती है, इसलिए गैर एलानी लोड शेडिंग जो है वो भी शुरू हो गई है। इस वक्त जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कमर्शियल सार्फिन जो हैं वो भी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि दही इलाकों में ये 16 घंटे तक रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस तरह से जो लोड शेडिंग का दुरानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात है। घरेलू सार्फिन इस पे इंतहाई ज़रा मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। और फैसलाबाद एक सनती इलाका है, यहाँ संतों को जो जहाँ पे काम की जो है 3 शिफ्टें चलती हैं, वहाँ पे अब 2 शिफ्टें मुतासर होना शुरू हो गई हैं, जहाँ पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग उनको बर्दाश्त करना पड़ रही है। उसकी वजह से रोजाना उजर पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इस लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुतासर है। उनकी रोजाना उजरत जो है उसमें कमी आना शुरू हो गई है, जबकि बाज़ारों के अंदर भी अब लोगों को जनरेटर इस्तेमाल करने पड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ा है। और दुकानदारों का ये कहना है कि उनका जो इजाफी उन्हें अब खर्च करना पड़ा है जनरेटर के ऊपर। घरेलू सार्फिन के लिए भी यही मुश्किलात हैं। उनके जो घरेलू जितने भी उनके औकात कार हैं उसके अंदर जो काम करने होते हैं वो तमाम के तमाम भी इसमें मुतासिर हो रहे हैं। जी, गर्मियाँ आते ही यहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो यहाँ पर 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना हो रही है। और अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पे सूरत हाल हमें ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुकामी यहाँ के लोगों के लिए। लोगों का ये कहना है कि रोज़ाना 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, हर 2 घंटे के बाद बिजली चली जाती है, जिसके बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अगर हम वजारत पानी और बिजली के हुकाम की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो जारी करदा लोड शेडिंग का शेड्यूल है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में 3 घंटे जबकि रावलपिंडी में 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल है शहर में वो खासी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जो ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि जो शेड्यूल्ड जो लोड शेडिंग है उसी के मुताबिक की जा रही है, लेकिन जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। ताहम शहरी जो हैं वो इस वक्त खासी मुश्किलात का शिकार हैं। जहाँ 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है तो उनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो खासे मुतासिर हो चुके हैं। जी, मुल्तान में जो लोड शेडिंग है उसका जिन बोतल से बाहर निकल आया है और अभी मौसम में गर्मा का आगाज़ हुआ है और पिछले दिनों कुछ मौसम बारिश की वजह से मौसम कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ी है वैसे ही लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर जो मुल्तान शहर है उसमें भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग अब भी हो रही है, जबकि जो मुल्तान शहर के जो नवाही इलाके हैं, शुजाबाद तहसील है, जलालपुर पीरवाला है, इसके अलावा जो करीबी अजला हैं, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, ये जो अजला हैं यहाँ पे भी जो लोड शेडिंग है वो उनका दौरानिया 10 से 12 घंटे है शहरी इलाकों में। और जो कस्बे हैं उनकी तो सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पे लोड शेडिंग 12 घंटे से 16 घंटे की हो रही है। और वहाँ पे और इनमें से कोई भी एलानिया जो है लोड शेडिंग उसको वो बहुत ही कम है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया काफ़ी है। और लोगों को जो परेशानी इस वजह से भी है कि जब मैपको चाहता है किसी भी इलाके की लाइट बंद हो जाती है और जब चाहता है उस इलाके की लाइट आ जाए तो लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके मुताबिक वो अपने आप को तैयार रख सकें। तो ये सूरत हाल है जो मैपको कहती है। मैपको हुकाम का ये कहना है कि यहाँ पे हम सिर्फ 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये उनके एलानिया लोड शेडिंग है। लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसके दौरान ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। कारोबार भी, तालीमी इदारे भी, घर में भी, हर जगह पर लोग बिजली की लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर भी हैं और तंग भी हैं।
یہ پشاور میں ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شہری علاقوں میں یہ لوڈ شیڈنگ 6 سے 8 گھنٹوں کی ہے، جبکہ مضافاتی اور نواحی علاقوں میں شکایات آ رہی ہیں کہ 12 سے 16 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی معمولات زندگی وہ متاثر ہوئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں پانی کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ عام طور پر شکایت سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی وجہ سے جو طالب علموں کا مطالعے کا شیڈول ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو مشکلات بھی جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں لوگوں کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں بشام میں، کرک کے علاقے میں اور پشاور کے کچھ نواحی علاقوں میں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئیں، لیکن یہ صورتحال ہے جبکہ اگر گرمیاں شروع ہو گئی اور گرمیاں زور پکڑ گئی تو یہ زیادہ تشویش پائی جائے گی کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو جائے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال خراب ضرور ہے، لیکن اس وقت اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ گزشتہ سال اپریل اور مئی کے مہینے میں تھی، مگر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرمیاں بھی سخت ہی ہوں گی، کیونکہ جو پیداواری صلاحیت بڑھائی ہے اس میں تقریباً 2000 میگا واٹ کا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ عوام کو محسوس ہو کہ لوڈ شیڈنگ کی کیفیت میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اس کے لیے انہیں 1 سال یا کم از کم 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا واقعی عوام اس انتظار کے لیے تیار ہیں، یا حکومت کے لیے یہ گرمیاں دباؤ کا سامان بھی پیدا کریں گی اور دباؤ کا ماحول نظر آئے گا؟ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور دباؤ کا ماحول اور امتحانی کیفیت، وہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی کے لیے ہے، اور وہ ایک طرف تو کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس مناسب نہیں رہی ہے، دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے نظام کے حوالے سے سوالات ہیں، سخت امتحان ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بحران کا لفظ پاکستان میں تواتر سے استعمال ہوتا ہے، مگر کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں اور کئی صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس میں بحران کا لفظ ہی موضوع نظر آتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت پاکستان کی کرکٹ کی ہے، جس نے حالیہ T20 ٹورنامنٹ ہارا، اور اس انداز میں ہارا کہ اس سے پہلے نہیں ہارا تھا۔ اس سے پہلے ایشیا کپ ہارا، اور اس سے کچھ عرصے قبل پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں بھی پرفارم نہیں کر سکا۔ پاکستان کرکٹ ہر صورت میں اس وقت بحران کا شکار ہے، اور اسی طرح سے کرکٹ کا نظام بھی اور اس کا انتظام بھی۔ اسی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو بین الاقوامی سطح پر ریوائیو کرنا ہے، بلکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کو بھی ریوائیو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو دوسری صورت نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نظام پہ ان کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، مضبوط ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر T20 ٹورنامنٹس کے بعد سے مختلف صورتحال سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ امبیرسنگ صورتحال، یعنی کہ شرمندگی کی صورتحال پیدا ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے حالیہ دنوں میں، جب اس نے راشد لطیف کو پاکستان کرکٹ کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا۔ راشد لطیف نے چیف سلیکٹر کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یا جب صورتحال تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی شخص کو چیف سلیکٹر کا عہدہ دے رہا ہے اور وہ خود اس کو لینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے، رابطے کا فقدان ہے، اور عام نوعیت کے بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپنے ماہرین کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب پورے کرکٹ بورڈ کا نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ اس سے پہلے مختلف آسامیاں خالی ہو گئی تھی کانٹریکٹ پورے ہونے کی بنیاد پر اور مختلف صورتحال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ چیف سلیکٹر اور سلیکشن کمیٹی کا انتخاب ہونا ہے، ہیڈ کوچ کی تقرری بھی ہونی ہے، فیلڈنگ کوچ کی تعیناتی باقی ہے، وہ بھی ہونی ہے، اور اس کے علاوہ بیٹنگ کوچ، T20 کیپٹن کی نامزدگی، اور اس کے علاوہ ورلڈ کپ 2015 کی تیاری کرنی ہے پاکستان کو۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان میں ریوائیو ہو اور مؤثر طریقے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جائے، ملک کے اندر کرکٹ کھیلی جائے، اس کا بھرپور نظام سامنے آئے، اور اس کے لیے ایک نئی اور شاندار پروڈکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ سامنے لائے، یہ بھی توقع کی جا رہی تھی جناب نجم سیٹھی سے۔ لیکن صورتحال اس وقت پیچیدہ نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی ہے۔ اس سے پہلے مختلف مواقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی کے حوالے سے مختلف صورتحال دیکھنے میں آئی، اور انہیں اپنا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نجم سیٹھی سے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں انتخابات کرائیں اور ایک مؤثر نیا آئین ترتیب دیں۔ اس حوالے سے بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ
حوصلہ افزا نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل موجودہ صورتحال کی وجہ سے پیچیدہ نظر آتا ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور کرکٹ کارسپونڈنٹ اور سینئر صحافی جناب عبد الماجد بھٹی کو. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. شکریہ. کیا یہ مناسب ہے کہنا کہ پاکستان کرکٹ کی اس وقت جو کا نظام ہے اور جو کرکٹ کی مجموعی صورتحال ہے یہ ایک بحران کا شکار ہے؟ جی ہاں بالکل، لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اور سیٹھی صاحب نے جو ابھی تک 5-6 ماہ، کیونکہ 2 حصوں میں وہ کرکٹ بورڈ میں آئے تو ہنی مون پیریڈ تو اپنا گزار چکے، لیکن اب جو اصل امتحان ہے کہ ہماری جو 18 کروڑ لوگ ہیں ان کی شہرت جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ دوڑتی ہے. تو اس لوگوں کی اس پاپولر گیم کو وہ کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں، اب ان کے لیے فیصلے لینے کا وقت ہے. لیکن جس طرح راشد لطیف کیس میں کرکٹ بورڈ کی طرف سے بد انتظامی دیکھنے میں آئی، اس کی سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں، راشد لطیف کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک 16 مارچ کو کرکٹ بورڈ کو ای میل بھیجی تھی جس میں میں نے کرکٹ بورڈ کو لکھا تھا کہ مجھے یہ شرائط جو ہیں اس کے تحت میں چیف سلیکٹر بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں نے لائیو بھی پی سی بی کے افسران اور چیئرمین کو میسج دیا کہ ابھی تک میری ای میل کا جواب نہیں آیا. پھر جب میں نے ریمائنڈر دیا 3 اپریل کو، تو 3 اپریل کو جب کرکٹ بورڈ نے مجھے اپنی شرائط دی تو میں نے کہا ان شرائط کے مطابق مجھے کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر کا عہدہ قبول نہیں ہے. خاص طور پر ہارون رشید جو بورڈ میں ڈائریکٹر ہیں، وہ 2003 میں جب راشد لطیف پاکستان ٹیم کے کپتان بنے تھے تو ہارون رشید پاکستان ٹیم کے مینیجر تھے. تو ہارون رشید کی کریڈیبلٹی پہ کافی سوال انہوں نے اٹھائے کہ ہارون رشید کو کوآپریٹ ممبر کرکٹ بورڈ نے بنایا تھا سلیکشن کمیٹی کا. راشد لطیف کا کہہ رہا تھا کہ میں ہارون رشید کے انڈر میں کام. یہ راشد لطیف کا معاملہ ہو گیا. اس سے پہلے ایک اور گھمبیر سا معاملہ پیش آیا تھا جب T20 سیمی فائنل سے پہلے عبدالحفیظ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا کپتان کی حیثیت سے. وہ بھی تو ایک عجیب سی اور ایک شرمندگی کی سی کیفیت تھی. کامران صاحب، میں وہاں ڈھاکہ میں موجود تھا. پہلا سیمی فائنل جو سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان شروع ہونے والا تھا، اس سے کوئی 1 یا سوا گھنٹہ پہلے یہ اطلاع آئی کہ محمد حفیظ نے ریزائن کر دیا ہے. حالانکہ 48 گھنٹے پہلے جب ہم نے وہیں پر ویسٹ انڈیز سے پاکستان ہارا، حفیظ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اس اعلان سے 6-7 گھنٹے پہلے جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، وہاں میڈیا نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. کرکٹ بورڈ نے جو انسائیڈرز یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اوپر سے پریشر ریلیز کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنایا محمد حفیظ کو. اور محمد حفیظ نے جیسے ہی استعفیٰ دیا، دنیا کا پورا میڈیا جو ورلڈ T20 کور کرنے ڈھاکہ آیا ہوا تھا، اس کی توجہ سیمی فائنل کے بجائے پاکستان کرکٹ کی اس کنٹروورسی کی طرف چلی گئی. اور دنیا میں اکثر گورے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تو کرکٹ میں اتنی کہانیاں ہیں کہ اگر ہم آپ کے ملک میں ہو تو ہم تو ملینز آف ڈالر روزانہ کمائیں. تو یہ ہے تو ایک سٹوری، لیکن شرمندگی کا باعث. کرکٹ بورڈ میں نظام کیا ہے جو یہ اہم سلیکشنز ہونی ہیں اور یہ اتنی اہم اپوائنٹمنٹس ہونی، اس کے لیے سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ چیف سلیکٹر، سلیکشن کمیٹی، ہیڈ کوچ، فیلڈنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، اور یہ جتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، اس کے لیے کوئی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کام کر رہا ہے؟ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں؟ دیکھیں، پچھلا جو انہوں نے ہیڈ کوچ اپوائنٹ کیا تھا جس میں معین خان اور شعیب محمد کی تقرری ہوئی تھی، اس کے لیے وسیم اکرم، جاوید میاں اور انتخاب عالم پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. ان کی سفارشات پر معین خان کو 2 مہینے کے لیے پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا. حالانکہ معین نے قبول کر لیا، لیکن میرے حساب سے معین کو یا تو لانگ ٹرم کانٹریکٹ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب یہ عبوری نظام نافذ ہوا تو اس میں 5-6 ممبروں پر ایک پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی جس میں شہریار خان تھے اور ظہیر عباس ہیں اس کمیٹی میں، چیف سیکرٹری پنجاب نوید اکرم چیمہ ہیں، اس طرح 2-3 اور بیوروکریٹس ہیں. تو ان پر مشتمل وہ کمیٹی ہے. لیکن مین جو پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ ہے وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ماضی میں بھی رہا اور آج بھی وہ جس کو چاہتے ہیں نامنیٹ کر دیتے ہیں. ملینز آف ڈالرز ان کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. تو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یہ تقرریاں تو کرتے لیکن جواب دہ کسی کو نہیں. اچھا، یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کی طرف خاص طور پر نشاندہی کی اور حکم دیا کہ الیکشنز کرائے جائیں اور آئین ترتیب دیا جائے، ایک مؤثر آئین ترتیب دیا جائے، اور شاید یہ ICC کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ جمہوری راستے پہ چل سکے اور پھر جمہوری انداز سے اس کو آگے بڑھایا جا سکے؟ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر تھے سیٹھی صاحب نے آ کر ان کو ہٹا دیا یا وہ ریزائن کر گئے کہ وہ فارمر سیشن جج تھے مظفر گڑھ کے.
उसके बाद उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज की कि नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, मेरे ख्याल में अभी तक तो वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सका। कहते हैं कि इन हाउस कुछ ना कुछ पीसीबी का जो लीगल डिपार्टमेंट है और कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सेठी साहब जब आए थे तो 3 महीने की उनकी तकर्री हुई थी और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं 3 महीने मजीद लूं और उसके बाद में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के बाद ये निज़ाम जो है इसको कामयाब करके क्रिकेट बोर्ड छोड़ दूंगा। लेकिन पिछले दिनों मैंने उनकी एक और इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि मुझे 8 से 9 महीने मजीद चाहिए क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम को चलाने के लिए और इसको राह रास्त पे लाने के लिए। तो लग ये रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का जो कैरिज्मा है, शायद नजम सेठी साहब उस कैरिज्मा में भी घुल मिल गए। अच्छा, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुल्क के अंदर क्रिकेट फ़रोग पाए, एक्साइटमेंट हो, मैचेस हो, बाहर की टीमें नहीं आ रही, उसके लिए एक वाइब्रेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का एक निज़ाम चाहिए। इस मामले में कोई एक अच्छी प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को डोमेस्टिकली रिवाइव कर सके, इस बारे में क्या पेशरफ्त है? देखो साहब, इस वक्त तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ है क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई पूरे मुल्क में, लेकिन तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या प्रोडक्ट सामने आती है, जब अनाउंसमेंट होगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि पिछला जो डोमेस्टिक सीजन था इतनी क्वालिटी बिल्कुल नजर नहीं है, हमें क्वांटिटी ज्यादा नजर आई। तो दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशन है कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उन क्रिकेटर्स को किस तरह पॉलिश किया जाए ये एक निज़ाम क्रिकेट बोर्ड ने लाना है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो असल मसाइल हैं, जिसमें पिछले चेयरमैन ज़का अशरफ भी घिरे रहे, उससे पहले एजाज बट या डॉक्टर नसीम अशरफ, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरशाही दूसरे शोबों में नजर आती है, क्रिकेट बोर्ड में हर शख्स चेंज हो जाता है, लेकिन ना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चेंज होता है, ना डायरेक्टर्स चेंज होते हैं। तो उनके जो मशवरे हैं उन पर चेयरमैन काम करते हैं, वो बाज़ों का चेयरमैनों को कामयाब करवा देते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे हमें नजर आता है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनके मशवरों से नाकाम हो जाते हैं। मतलब ये कि चेयरमैन नया आता है, मगर जो निज़ाम है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल वही है, वही काम करती है, तो सिर्फ ऊपर का चेहरा बदलता है। बिल्कुल चेहरा बदलता है। अब मसला ये है कि नजम सेठी साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी भी हमें कोई शक नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, लेकिन क्रिकेट को चलाना और क्रिकेट की पॉलिटिक्स को देखना, ये भी मेरा ख्याल एक बहुत ही एक मुश्किल काम है। अब इस मुश्किल काम में वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये उनकी सलाहियतों का भी इम्तहान है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ थे, मगर जिम्मेदारी खुद कबूल की जनाब नजम सेठी ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर, और ये इस इम्तहान में अब पड़ गए और अब उनका इम्तहान है पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव करना है और उसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम को रिवाइव करना है, जमहूरियत लानी है, आइन देना है। बड़ा लंबा एजेंडा है और देखना यह है कि इसको कैसे पूरा करते हैं जनाब नजम सेठी, जो कि होस्ट भी हैं हमारे मुमताज़ प्रोग्राम आपस की बात के। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची की सड़कों पर जंगल का कानून चलता है और कराची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तो ऐसा लगता है कि उसका वजूद नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।